فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرمایا کہ اہل علم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ علم انسان کو عزت عطا کرتا ہے، انسان کو وقار عطا کرتا ہے، انسان کو عظمت عطا کرتا ہے، انسان کو بلندیوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو فرمایا جاہل اور عالم کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پر ایک علمی لطیفہ بیان کیا ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ کی مجلس کا واقعہ ہے، اور اس واقعے کو بیان کیا ہے مولانا اشرف علی تھانوی، جو کہ دیوبند فکر کے ایک بہت بڑا نام ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ ایک صوفی بزرگ تھے، درویش تھے، ولی اللہ تھے۔ ان کی مجلس تھی، تو ان کی مجلس میں کسی صاحب نے کہا، بغداد شریف کا ذکر ہوا، اجمیر شریف کا ذکر ہوا، تو ایک مولانا صاحب کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اجمیر ہے عام شہروں کی طرح، تو اس کو شرافت کہاں سے مل گئی؟ بغداد ہے عام شہروں کی طرح ایک شہر ہے، تو اس کے ساتھ شریف کیوں کہا گیا؟ ان کو غصہ آیا۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ نے ان کی اس بات کو سن لیا۔ صوفی تھے، بزرگ تھے، درویش تھے۔ صوفیاء کا یہ طریقہ ہے کہ جب وہ کسی معاملے کو دیکھ لیں ایسا، تو وہاں پہ وہ جھگڑا اور فساد نہیں کرتے، لڑائی نہیں کرتے، گالی گلوچ نہیں کرتے، بلکہ اس معاملے کو ایسے انداز کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچاتے ہیں کہ کام بھی ہو جاتا ہے اور انسان کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے۔ تو ان کو غصہ آ گیا، کہا کہ بھئی یہ عام شہروں کی طرح شہر ہے، تو اس کے ساتھ شرافت کا لقب کیوں کہا گیا؟ اس کو شریف کیوں کہا گیا؟ تو وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد باہر سے کوئی مہمان آئے، مجلس جاری تھی، وہ بھی آ کے مجلس کے اندر بیٹھ گئے۔ تو وہ مولانا صاحب جن کو غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ آپ کا مزاج کیسا ہے؟ دوسرے سے کہنے لگے آپ کا مزاج شریف کیسا ہے؟ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ نے کہا کہ مولانا مزاج سب کا ایک جیسا ہوتا ہے، تو ان کے مزاج کو شرافت کہاں سے مل گئی؟ ان کا مزاج شریف کہاں سے ہو گیا؟ تو وہ مولانا صاحب تھے جو ان کو بات سمجھ میں آ گئی، تو انہوں نے کہا کہ ان کے مزاج کو شرافت اس لیے ملی کہ ان کے پاس علم کی فضیلت ہے، باقی بھی انسان ہے لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے، علم ہونے کی وجہ سے ان کے مزاج کو شرافت مل گئی۔ علم انسان کو شرافت عطا کرتا ہے، انسان کو افضلیت عطا کرتا ہے۔ تو بعض جو ہمارے ہاں لوگ ہوتے ہیں، جب ان کی مجالس کے اندر ایسی بات ہو جائے تو بعض اوقات تو فتوی بازی میں بھی بات چلی جاتی ہے، کفر تک بات کو پہنچایا جاتا ہے، اور لڑائی پہ بات چلی جاتی ہے، گالی گلوچ پہ بات چلی جاتی ہے، فساد ہوتا ہے۔ لیکن اولیاء کا طریقہ ہے، صوفیاء کا یہ طریقہ ہے کہ وہ معاملے کو بڑے انداز کے ساتھ، بڑے پیار اور اطمینان کے ساتھ طے کرتے ہیں۔ تو ان مولانا کو بات سمجھ میں آ گئی، وہ کہنے لگے کہ ان کے مزاج کو شرافت علم کی وجہ سے ملی ہے، ان کے پاس علم کی دولت ہے جس کی وجہ سے ان کے مزاج کو شرافت مل گئی، ان کے مزاج کو وقار مل گیا، ان کے مزاج کو عزت مل گئی۔ مزاج تو سب کا ایک جیسا ہے، لیکن ان کے مزاج کو شرافت علم کی وجہ سے ملی۔ تو یہ اللہ کریم جو اس کائنات کا مالک ہے، اس روح زمین کا خالق ہے، وہ بھی فرماتا ہے کہ ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم۔ بیت المقدس کی زمین کو فرمایا کہ ادخلوا الارض المقدسۃ التي، فرمایا کہ اس روح زمین پہ داخل ہو جاؤ، ببرکت زمین پہ داخل ہو جاؤ۔ اب زمین تو ایک جیسی ہے، تو یہ زمین برکت والی کیسے ہوگی؟ کو عزت کہاں سے ملی؟ زمین تو ایک جیسی ہے، لیکن فرمایا اس لیے کہ وہاں پہ لاکھوں انبیاء کے گھر اور لاکھوں انبیاء کے در ہیں۔ انبیاء کرام رسولان عظام کی وجہ سے اس زمین کو مقدس کہا گیا، وہاں پہ اللہ کا گھر ہے۔ تو دوسری آیت میں، آیت اسراء میں بھی یہی بات بیان کی گئی، فرمایا کہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ وہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو اب یہاں پہ بات سمجھ آتی ہے، وہاں اگر اس کو عزت ملی تو اس وجہ سے ملی کہ وہاں پہ بیت المقدس ہے، وہاں پہ مسجد اقصی ہے، اللہ کا گھر ہے، اس وجہ سے اس کو وقار ملا، اس کو عزت ملی۔ لیکن آگے فرمایا نہیں، بلکہ فرمایا بارکنا حولہ، فرمایا کہ اس کے گرد و نواح میں برکت ہے۔ بیت المقدس کی تو سمجھ آ گئی، لیکن گرد و نواح کی سمجھ نہیں آئی، تو فرمایا اس لیے کہ وہاں پہ لاکھوں انبیاء کے در ہیں اور لاکھوں انبیاء کے گھر ہیں، اور انبیاء کرام کی نسبت کی وجہ سے اس کو برکت سے پکارا گیا، قرآن کی زبان سے ان کو مشرف کہا گیا، ان کو عزت والا کہا گیا، ان کو وقار والا کہا گیا۔ تو علم انسان کو مشرف بنا دیتا ہے،
بغداد عام شہروں کی طرح شہر تھا، لیکن جب غوث الاعظم سیدنا انہوں نے جب وہاں پر قدم رکھا تو ان کے قدم کی وجہ سے، ان کے علم کی وجہ سے وہاں اس کو بغداد شریف کہا گیا، اس کو شرافت مل گئی، اس کو ممتاز کر دیا گیا، اس کو عزت عطا کر دی گئی۔ اور اجمیر تھا، لیکن جب اللہ کے بندے، اللہ کے ولی مقرب نے، جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے وہاں پہ قدم رکھا تو ان کی وجہ سے اس کو بھی مشرف کیا گیا، اس کو عزت عطا کی گئی، اس کو ممتاز کر دیا گیا، اس کو وقار عطا کیا گیا۔ یہ علم جو ہے یہ انسان کو ممتاز کر دیتا ہے، انسان کو مشرف کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد میں برکتیں ہیں۔ وہاں پہ برکتیں اس لیے کہ وہاں پہ ہزاروں انبیاء کے گھر ہیں، ہزاروں انبیاء نے وہاں پہ سکونت اختیار کی ہے۔ حضرت موسیٰ کا ہے، حضرت داؤد کا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے، رسولان عظام کا ہے، اس وجہ سے اس کو مبارک کہا گیا ہے۔ اس ہری پور شہر کو بھی کبھی کسی نے شریف نہیں کہا، ہری پور شریف کسی نے نہیں کہا، لیکن اس کے اندر بھی بعض مقامات ایسے ہیں جن کو شرافت عطا کی گئی ہے۔ یہاں پہ ایک گاؤں ہے جس کو چور کے نام سے پکارا جاتا ہے، لیکن جب اس کا تعلق اللہ کے عبد مقرب سے ہوا تو اس کو شرافت عطا کی گئی۔ سیدنا حضور عبد الرحمن چھوروی علیہ الرحمہ جب وہاں پہ گئے تو ان کی وجہ سے اس کو چھور شریف کہا گیا، اس کو شرافت عطا کی گئی، اس کو افضلیت عطا کی گئی، اس کو وقار عطا کیا گیا، اس کو ایک مقام عطا کیا گیا باقی شہروں کی بنسبت۔ اب یہ وہ لوگ ہیں اور یہ وہ مقام ہے جن کو قرآن کی زبان سے مشرف کیا گیا، جن کو قرآن کی زبان سے شریف کہا گیا، تو بڑا اب ان کو کون روک سکے گا؟ جن کو قرآن کی زبان سے اور رحمان کی زبان سے شریف کہا گیا، اور جن کو قرآن کی زبان سے اور رحمان کی زبان سے جن کو مشرف کہا گیا ہو، جن کو عزت والا کہا گیا ہو، تو دنیا میں کوئی نہیں ہے جو ان کی عزت کو روک سکے۔ تو جن کو رحمان اور قرآن دونوں مشرف کہہ رہے ہوں تو دنیا میں کوئی نہیں ہے جو ان کی عزت کو ٹکرا سکے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اولیاء کاملین اور سلف صالحین کی صحبت میں بیٹھنے اور ان سے استفادہ اور ان سے علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس علم کو آگے پڑھانے، سمجھانے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔